T1 سے لے کے C7 تک اور پھر T1 سے لے کے T14 تک یہ سارے ورٹیبریٹ جو یہاں تک کوکسی تک آتے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کے اندر موہرے ہیں اور دو موہروں کے درمیان ایک ڈسک ہے. ہر دو موہروں کے درمیان یہاں سے لے کے یہاں تک، اور یہ جو L1 L2 L3 L4 L5 اور S1 اس کے اندر جو ڈسک ہے میرے محترم بھائیوں یہ اکثر پچک جاتی ہے، اور اس کو دوبارہ سے ہیل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ لمبا سجدہ ہے. لمبا سجدہ کرنا کیسے ہے؟ یہ پیٹ ران کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. یہ پیٹ ران کے ساتھ دیکھو جی سجدہ کیجیے گا دوبارہ. کیا بغل کی سفیدی نظر آ رہی ہیں؟ یہاں سے بکری کا بچہ گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا. بھائی صاحب اٹھیے گا ذرا، اب تھوڑا سا پیچھے ہوں اور میری طرف دیکھیے گا ذرا. یہ دیکھیے گا سجدہ کرنے کا جو سنت طریقہ وہ یہ ہے، اپنے آپ کو آگے لے کے جاؤ. اپنے آپ کو جب یہ آگے لے کے جاؤ گے تو یہ جو آپ کی کمر ہے اس کے درمیان جو ورٹیبریٹس ہیں وہ آگے کو کھلیں گے، یہ موہریں آپس میں کھلیں گے، اور ان موہروں کے درمیان ڈسک ہے، اس نے دوبارہ بننا ہے. اگر آپ یوں کر کے سجدہ کریں گے جیسے آپ کر رہے ہیں تو وہ ہڈیاں تو آپس میں چپک جائیں گی. تو جب آپ میکسیمم آگے جائیں گے تو یہ سنت طریقہ ہے، اس کو ملا کے یوں دبانا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری صفیں ہو گئی 3.5 سے 4 فٹ کی. حرم میں صفیں کتنی ہیں؟ کتنے فٹ کی صف ہوتی ہے حرم میں؟ حرم کی جو صف ہے وہ 6 فٹ ہے. وہ کیوں 6 فٹ ہے؟ کہ بندہ میکسیمم سجدہ کرے. اور ہمارے یہاں پہ ابھی سجدہ تھوڑا ہوتا نہیں، اگلے کے ٹانگوں میں سر گھسا ہوتا ہے. اب سجدہ کریں ذرا، فرق محسوس ہوا ہے؟ اب پاؤں کی انگلیوں کو دباؤ کیونکہ یہ انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا چاہیے. یہ جب دبایا تو یہاں پریشر آ رہا ہے، یہاں پہ بھی آ رہا ہے، تو پہلے آ رہا تھا. انہوں نے زندگی میں سجدہ کبھی صحیح کیا ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پریشر آیا اور ساتھ ہی کیا ہوا وہاں پہ. آپ 5 منٹ یہ سجدہ کرو ہر 2 گھنٹے کے بعد 10 دن میں کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. یہ کوئی دوائی نہیں ہے، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ سنت طریقہ ہے. پھر دوبارہ کیجئے گا. ذرا پہلے ان کو بتائیے گا کہ آپ پہلے سجدہ جو کر رہے تھے جو اب کر رہے ہیں اس میں فرق ہے؟ کتنا؟ بہت زیادہ فرق. ذرا کھڑے ہو کے کیمرے میں بتائیے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا. ان لوگوں کو بتائیں ذرا. جو پہلے میں سجدہ کر رہا تھا اس کی نسبت تقریباً یہ کہہ لیں کہ 70% فرق ہے. اگر میں پہلے سجدہ جو کر رہا تھا جو میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں تو اس سے تقریباً 70% فرق ہے. تو جب میں نے سجدہ کیا ہے پہلے بھی میں ان کو ساتھ ملا کے کرتا تھا، لیکن آج اس طرح کھل کے سجدہ کرنے کے ساتھ میرے اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. اور ابھی 1 منٹ نہیں کیا، ابھی سجدہ 1 منٹ کا، پھر دوبارہ کریں. یہ جب تک عملاً، اور دین عمل کا نام ہے. یہ دیکھیں یہ ہے کھل کے سجدہ کرنا. بھائی صاحب اس کو ایک اور چیز سمجھ لیجئے گا. اٹھیے گا ذرا بھائی صاحب، کھڑے ہوئے گا. یہ دیکھو یہ اسکیپولا ہے، یہ جو ہے نا یہ اسکیپولا ہے، اس کے درمیان ریڑھ کی ہڈی ہے. ان اسکیپولا نے اس کو سیٹ کرنا تھا، اس کو سیدھا کرنا تھا، اور بدقسمتی سے سجدہ آپ کرتے ہیں ایسے کر کے. جب آپ ایسے کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ادھر ہو جائے گا، یہ ادھر ہو جائے گا، اور یہ ہڈی آپ کی کبھی اس کی الائنمنٹ سیدھی نہیں ہوگی. جب آپ یوں کھولیں گے، جب آپ بازو کو یوں کھولیں گے، ذرا کھولیے گا، جب یوں کھولیں اس کو، جب یوں کھولا تو اس نے ہڈی کو سینٹر میں لے کے آیا. اس نے کیا کیا؟ ہڈی کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب میں نے اس کو یوں کھولا، یہ دیکھیں جب میں نے اس کو یوں کھولا، ہاتھوں کو یوں پورا کھولا اور یوں زور لگایا، جب یوں زور لگایا تو میرے یہ جو ہڈی کے، یہ جو اسکیپولا ہے، یہ جو ہڈیاں چوڑی ہیں، یہ دیکھو جب آپ ہڈی کو ایسے کرو گے یہ ہڈیاں نظر آئیں گی، آتی ہیں نظر. یہ ہڈی نے آپ کی اسپائنل کارڈ کو سیدھا کرنا ہے. تو یہ سیدھا کب کرے گا؟
جب آپ پورا زور لگائیں گے، جب آپ نے اس کو پورا ہی نہیں کیا، گھر میں جا کے اس کو کھولیے گا۔ ہمارے ہاں رفع یدین ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے، اور رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ اور بھائی صاحب یہ ہے طریقہ، جب یوں کھولو گے تو یہ چیسٹ کھلے گی، اور صرف چیسٹ نہیں کھلے گی، یہ پیچھے سے کمر کی ہڈی سیدھی ہوئے گی۔ اور ہمارے ہاں کیسے ہیں؟ بیماروں کی طرح ایسے کرتے ہیں۔ یہ رفع کا مطلب ہے اٹھانا، اور یدین کا مطلب ہے ہاتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اٹھاتے تھے؟ یہ صحیح حدیث ہے، تکبیر تحریمہ میں کتنا اٹھایا؟ کان کی لو تک، اور رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کتنا اٹھایا؟ اپنے کندھوں تک۔ جب آپ اس کو یوں اٹھائیں گے، یقین جانیے۔ اچھا ایک بات اور سمجھیے، کھڑے ہوئیے گا بھائی صاحب، ادھر دیکھیں، اس کو کہتے ہیں پشت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا پشت کس کو کہتے ہیں؟ کمر کو کہ نسل کو؟ کس کو کہتے ہیں؟ نسل کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے تخم رکھے ہوئے ہیں بینہ صلبی و ترائب، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہیں کہاں سے نکالا ہے؟ بینہ صلبی و ترائب، سینے اور کمر کی ہڈی کے درمیان سے۔ اور یہاں نسل ہے، یہاں کیا ہے؟ اور اللہ ہماری نسل کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جس کا قیام مضبوط ہو گیا اس کی نسل۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ پوری دنیا میں واحد صرف جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں نا، انہی کی 4 بیویاں ہیں، کیونکہ پشت کس کی ڈیڈ ہے؟ اچھا پاؤں سب سے زیادہ کون کھولتا ہے؟ جو جتنا پاؤں زیادہ کھولے گا اس کی پشت اتنی ٹائٹ ہوگی۔ کھڑے ہوئیے گا بھائی صاحب۔ اچھا کوئی بیمار بندہ ہے جڑا کہندا ہے یار میری چیز کوئی طاقت نہیں ہے گی بیوی کے پاس جانے کی، اچھا کوئی کیمرے کے سامنے آئے گا نہیں، معذرت، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی معذرت، اور استغفار پڑھیے گا۔ اچھا یہ دیکھیے گا بھائی صاحب، اس کو سمجھیے گا، پاؤں نماز میں کتنے کھولنے چاہیے؟ کتنے کھولنے چاہیے؟ پاؤں کتنے کھولنے چاہیے؟ ہمیشہ جسم کے مطابق کھولنے چاہیے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کون سا جسم ہے یہ دیکھو، وہ ہے یہ۔ کتنا کھولنا چاہیے؟ یہ حصہ۔ اور یہ کتنا ہوگا بھائی صاحب؟ کچھ چیز تو دیجیے گا ناپنے کے لیے، کوئی ناپنے کے لیے کوئی تار وغیرہ دیجیے گا، کوئی چیز، یہ رومال دیجیے گا۔ ہاں یہ دیکھو میرے محترم بھائیوں، یہ دیکھو اس بھائی کا سائز کیا ہے؟ یہ تو پاؤں کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ یہ کھولیے گا ذرا، کھولو ذرا، یہ ہے سائز اس کا۔ اچھا جب اس نے اتنا پاؤں کھولا، یہ ہے آپ کا اصل سائز۔ اب اس کے ساتھ جب میں پاؤں ملاؤں گا، اب میں اپنے قدم کے مطابق پاؤں ملاؤں گا تو یہ حصہ ملے گا۔ اگر میں ذرا سا کھولوں گا، یہ دیکھیے گا، یہ میں اس سے تنگ کروں گا تو اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ آپ بھائی صاحب ساتھ کھڑے ہوئے گا، آپ آئیے گا ادھر، پاؤں سیدھے کیجیے گا، سیدھے کیجیے گا، سیدھا پورا ایسے۔ یہ دیکھیں اب ہمارے نا تینوں کے قدم دیکھیے، چیسٹ کا سائز دیکھیے، میری چیسٹ کا سائز دیکھیے، اور پاؤں کی پوزیشن دیکھیے۔ بھائی صاحب تھوڑا سا پاؤں اندر کرو، یہ ہے ایکچول سائز۔ میرے اور ان کے کندھے آپس میں کیا ہو گئے؟ ہاتھ باندھیے گا، کوئی فرق تو نہیں آ رہا؟ یہ دونوں چیزیں ہماری آپس میں مل رہی ہیں۔ آپ 1 انچ کا فاصلہ صرف بھائی بڑھائے گا۔ بھائی صاحب صرف 1 انچ پاؤں کھولو۔ کتنا انچ کھولا؟ کتنا کھولا؟ یہ کہاں چلا گیا؟ 1 انچ واپس لے کے آئیے گا، یہ کدھر آ گیا؟ بھائی صاحب آپ 1 انچ کھولیے گا، صرف 1 انچ۔ 1 انچ کھولا تو کتنا فرق پڑ گیا؟ بھائی صاحب یہ 2 انچ ہے، واپس آئیے گا۔ بھائی صاحب 1 انچ بھی آپ اپنے جسم سے زیادہ پاؤں کھول سکتے ہیں نہیں تو صف ٹوٹ جائے گی۔ جس بندے نے ابو لولو مجوسی فیروز نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، خنجر کا وار کیا تھا، تو وہ بھاگ سکا، کیوں؟
اگر صف ہوتی، ذرا 1 انچ پاؤں کھولیے گا آپ بھی 1 انچ کھولیے گا، اگر صف ان کی ایسی ہوتی صحابہ کی تو وہ یہاں سے جا سکتا تھا کہ نہیں؟ ان کی صفیں کیسی تھی؟ ان کی صفیں اتنی مضبوط تھیں کہ یہاں سے وہ گزر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو، اور یہ دین ہے۔ ایک بات سمجھ لو، جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے، میرے بچے میری بات اس کو اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر لو، اس کو اپنے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قدم سے قدم ملائے گا، کندھے سے کندھا ملائے گا، اللہ اس کے دل کو ملا دے گا۔ تو بچوں کے دل کو ملانا چاہتے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اور بچیاں نو اپنے نال کھڑا کر کے صف کھڑا کرنا ہے، قدم نال قدم تے کندھے نال۔ اوے آج اہل حدیثوں کی صفوں میں بھی کیا آ گیا ہے؟ کوئی اہتمام ہی نہیں۔ اب کے لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ کسی کے پیر ایسے ہوتے ہیں، کسی کے پاؤں ایسے ہوتے ہیں، کوئی بیچارے بیماروں کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز کس لیے پڑھنے آئے تھے؟ بیماری دور کرنے کے بیمار ہونے؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کی آیت ہے، جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم۔ ہم نے غافل ہونا ہے۔ ہلاکت کن کے لیے کہا گیا ہے؟ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اس کے لیے ہلاکت ہے جو یہ طریقے چھوڑ چکے ہیں، جو یہ طریقے، ایک تو پڑھتا ہی نہیں، ایک تو اچھا ایک پڑھتا ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کو تو غرض ہے ہمارے بزرگ ایسے پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے ایسے پڑھتے ہیں، ہمارے امام ایسے پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے بھی کوئی سروکار۔ ہلاکت کس کے لیے ہے؟ جس کو رب نے کہا کہ یہ نمازی ہے لیکن وہ اپنی نمازوں سے کیا ہے؟ اچھا اس میں کتنا کا مشکل لگا؟ 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کمر کی درد، دوسرا فائدہ نسل، اور تیسرا فائدہ دلوں کے ساتھ اللہ کیا ملا دے گا؟ اچھا یہاں کوئی دوائی ہے؟ یہ ہے علاج۔